وہ لفظ جس سے مرد سب سے زیادہ ڈرتا ہے وہ ہے طلاق۔ طلاق وہ لفظ ہے جو عورت سب سے زیادہ استعمال کرتی ہے۔ جب ایک مرد دوسری شادی کا فیصلہ کرتا ہے یا سناتا ہے تو پہلی بیوی کا جو رد عمل ہی اس رشتے کا مستقبل طے کرتا ہے۔ بہت سی بہنیں یہاں پر جذباتی غلطیاں کر جاتی ہیں، یا تو ان کو غصہ آ جاتا ہے یا پھر وہ روتی ہیں یا پھر وہ صبر کرتی ہیں۔ آج ہم جذباتی نہیں، صرف شرعی اور طاقتور بات کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ طلاق کیوں ایک کمزور فیصلہ ہے اور صبر کیوں ایک شرعی اور کامیاب حکمت عملی ہے۔ ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو بہت سی خواتین کے لیے دل کی چبھن بن جاتا ہے، اور وہ ہے جب شوہر دوسری شادی کرے تو عورت کیا کرے۔ یہ ویڈیو ہر اس بہن کے لیے ہے جو اس موڑ پر کھڑی ہے۔ برائے مہربانی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا ساتھ ضرور دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو بہت سی خواتین کے لیے دل کی چبھن بن جاتا ہے، اور وہ ہے جب اس کا ہسبینڈ دوسری شادی کرے تو عورت کیا کرے۔ یہ سوال صرف جذباتی نہیں بلکہ ایمانی، شرعی اور معاشرتی سوال بھی ہے۔ آئیے قرآن، حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے سیکھتے ہیں کہ ایک عورت کو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ النساء آیت نمبر 3 میں فرمایا، تم عورتوں میں سے جو بھی تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کرو، 2، 3 یا 4 تک۔ لیکن ساتھ ہی آگے فرمایا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی پر اکتفا کرو، یعنی کہ اجازت بھی ہے، مجبوری نہیں ہے، لیکن شرط ہے، اور وہ ہے عدل۔ اسلام نے یہ اجازت کسی مرد کی خواہش نہیں بلکہ سماجی ضرورت کے لیے رکھی، جیسے کہ بیواؤں کا سہارا یا کسی بیماری یا اولاد نہ ہونے کی صورت میں۔ لیکن بدقسمتی سے آج یہ اجازت خواہش کا بہانہ بن چکی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی عورت کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ وہ خود سے پوچھتی ہے کہ کیا میرے اندر کوئی کمی تھی؟ کیا میری محبت کافی نہیں تھی؟ کیا میری قربانیوں کی کوئی قدر نہیں؟ یہ سوال تو فطری ہیں۔ اسلام ان احساسات کی نفی نہیں کرتا بلکہ انہیں احترام دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، تمہاری قدر شوہر کے فیصلے سے کم نہیں ہوتی۔ اللہ کے نزدیک تمہارا صبر، تمہارا ضبط اور تمہاری وفا بہت قیمتی ہے۔ اسلام عورت کو یہ نہیں کہتا کہ وہ سب کچھ چپ چاپ سہے لے، بلکہ کہتا ہے کہ وہ وقار، صبر اور ایمان کے ساتھ اپنے حق کو پہچانے۔ اگر شوہر عدل کر رہا ہے تو صبر اور برداشت اختیار کرو، لیکن اگر وہ ظلم، بے رخی یا ناانصافی کر رہا ہے تو پھر خاموش رہنا آپ کے اوپر فرض نہیں، پھر آپ اپنا حق مانگیں، شکایت بھی کر سکتی ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ کو ضرورت ہو اور آپ اتنی زیادہ پریشان ہو تو آپ خلا کا مطالبہ بھی کر سکتی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ جائز چیز طلاق ہے، یعنی اسلام طلاق سے منع کرتا ہے مگر ظلم سے نہیں۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی کئی بیویاں تھیں، اور ہمارے نبی ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ نے کبھی کسی کو حق سے محروم نہیں کیا۔ حضرت عائشہ اور حضرت صفیہ کے درمیان بھی غیرت ہوئی، لیکن حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کیا۔ یہ غیرت کے ساتھ ایمان کا نمونہ تھا۔ اور یاد رکھیے، جب حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، اور جو اسے تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ یعنی کہ اسلام اجازت دیتا ہے مگر بیوی کے دل کا لحاظ بھی فرض ہے۔ خلفائے راشدین کے دور کی بھی بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں، جیسے کہ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ان سب کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، لیکن ان کے گھروں میں عدل، عزت اور احترام تھا۔ ان کی بیویوں نے بھی صبر کیا مگر ذلت نہیں سہی۔ یہی ایمان کا معیار ہے، صبر ہو مگر خودداری کے ساتھ۔ اسلام نے عورت کو مجبور نہیں کیا۔ اگر عورت کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہے تو وہ کہہ سکتی ہے کہ میں یہ رشتہ نہیں نبھا سکتی، اور وہ خلا بھی لے سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک شرعی حق ہے جو اس کو اللہ نے دیا ہے۔ لیکن اگر وہ صبر کرے، اللہ سے دل کا سکون مانگے، تو اللہ وعدہ کرتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ کا ساتھ ہونا ہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو گائز یاد رکھیں، دوسری شادی تمہاری قدر کم نہیں کرتی بلکہ تمہارا امتحان بڑھاتی ہے۔ اس وقت تمہارا رد عمل تمہارے ایمان کا معیار ہے۔
چاہو تو دل میں نفرت جمع کر لو یا چاہو تو اللہ سے کہو اے اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں مگر میرے دل کو سکون دے دے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ ہسبینڈ تمہیں چھوڑ کر دوبارہ تمہیں ہی چن لے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ تمہارے صبر پر راضی ہو جائے۔ دنیا کی ناپسندیدہ آزمائش آخرت کی سب سے بڑی کامیابی بن سکتی ہے اگر انسان کی نیت صاف ہو۔ تو گائز، اگر ہسبینڈ دوسری شادی کرے تو غصے میں آ کر خود کو گناہ میں نہیں ڈالنا، بد دعا نہیں دینی، اللہ سے صبر مانگنا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی سب سے اچھی دولت نیک عورت ہے، اور نیک عورت وہ ہے جو دکھ میں بھی ایمان پر قائم رہے۔ اللہ آپ کو عزت دے، سکون دے اور آپ کے دل میں وہ نور پیدا کرے جو ہر آزمائش کو عبادت بنا دے۔ گائز، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے آپ کے خیال میں آج کی پہلی بیوی کو کون سا ہتھیار استعمال کرنا چاہیے، صبر یا طلاق؟ اللہ آپ سب کو عزت دے، سکون دے اور ہر آزمائش کو عبادت بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔